اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے نیکی کی دعوت کتاب میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو برائیاں معاشرے میں عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے کس قدر ہیں؟ غور کیجیے، سود و رشوت کا لین دین عام ہے، اولاد کی تربیت کا سلسلہ خوش نصیب کرتے ہوں گے، نگاہوں کی حفاظت خوش نصیب کرتے ہوں گے، زبان کی حفاظت خوش نصیب کرتے ہوں گے، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، گناہوں کی نظر ہو رہی ہیں، زندگیاں مال و دولت کے کمانے میں ایسے مست ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، زندگیاں بیت رہی ہیں، آخرت کی فکر نہیں، گناہوں کا سلسلہ، غفلتوں کا دور دورہ ہے، مسجدوں میں نمازی کم ہیں، بہت بوڑھے عموماً، جہاں مدنی کام بڑھتا ہے وہاں جوان بھی آتے ہیں الحمدللہ، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، دعائے قنوت اچھوں کو یاد نہیں ہوتی، التحیات اچھوں کو یاد نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی، بدقسمتی کے ساتھ تو غفلتوں کا، گناہوں کا دور دورہ ہے۔ تو اب جو خوش نصیب نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، سبحان اللہ کیا اجر ملے گا، سنیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ ایک بات نیکی پر مشتمل آپ نے کسی کو بتائی، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ مثلا آپ نے اپنے گھر میں درس شروع کر دیا، فیضان سنت لی، دیکھ کے پڑھ کے سنا دیا، آسان اردو میں ہے یہ، جو اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ یہ درس دے سکتا ہے، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ مسجد میں درس دیا، آفس میں درس دیا، دکان پر، فیکٹری میں، چوک میں، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی آپ نے 2 صفحے پڑھ کر سنائے، دیکھ کر سنانے، 20 باتیں نیکی کی، بھلائی کی بیان کی، سننے والوں نے عمل کیا یا نہ کیا، آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ عز و جل 20 سال کی عبادت کا ثواب درج ہو جائے گا۔ یہ ایک درس کے عوض ہے، ایک دن، اور پورا ہفتہ استقامت رہی، پورا مہینہ، پورا سال، زندگی بھر کتنا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب دنیا میں بھی کام آئے گا، نزعہ میں، قبر میں، حشر میں کام آئے گا۔ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، منصب، عہدہ، کب تک؟ جب تک دم میں دم ہے۔ کب تک دم میں دم ہے؟ اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد مال ہمارے کام آئے گا نہ، کپڑے بھی اتار لیں گے بھائی، ہاں کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، کورے لٹھے کا کفن پہناتے ہیں، سونا چاندی ساتھ لے کر نہیں جاتے، نیکی ساتھ جائے گی، نیکی قبر میں کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں کام آئے گی، قیامت میں کام آئے گی۔ درہم و دینار، سونا چاندی، ریال ڈالر تھوڑی ہوں گے قیامت کے روز، نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ تو اگر ایک درس میں 20 سال کی عبادت کا سامان ہو جائے، اور کیا چاہیے بھائی؟ چاہیے ثواب؟ یہ نہیں چاہیے؟ چاہیے تو ذرا اظہار تو کرو یار، ماشاءاللہ، مرحبا۔ نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے۔ اگر میں 5000 روپے کا نوٹ دکھاؤں گا، جو چاہے لے لے، تو آپ مجھے توڑ پھوڑ دیں، شاید گرا دیں سب کچھ، حفاظتی امور والے یہ وہ سب دیکھتے رہ جائیں۔ اور بات ہے نیکیوں کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، کیا کہہ رہے؟ نوٹ سمجھ میں آتے ہیں؟ اللہ ہمیں موت کی یاد کرنے کی توفیق دے، یہ لذتیں توڑ دے گی،
آخرت صحیح یاد کروا دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو 20 سال کی عبادت کا ثواب اگر 20 باتیں نیکی اور بھلائی کی بیان کی تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو درس دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا۔ شہرت کی دھن ہے، کسی کو بڑا منصب پانے کی دھن ہے، کسی کو دھن کی دھن ہے، یعنی دولت کی دھن ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو نیکی کمانے کی دھن ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جس کو نیکی کمانے کی دھن ہے۔ دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا، دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا، مچا دوں میں دھوم کی سنت کی مولا، مچا دوں میں دھوم کی سنت کی مولا۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت کے دن کتنے عرصے کا ہوگا معلوم ہے؟ 50,000 سال کا۔ اور سورج آج کروڑوں سال کے فاصلے پر ہے نا، پھر 1.25 میل پر ہوگا، اور گرمی کی شدت، پیاس ایسی کہ زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی، پسینہ اتنا آئے گا، غور تو کیجیے، اتنا پسینہ، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نیکی کی دعوت دینے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ درس کے ذریعے نیکی کی دعوت، بیان کے ذریعے نیکی کی دعوت، کسی کو رسالہ دے دیا، صراط الجنان دے دی تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت میں نے عرض کیا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی دعوت دی، سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت کی صورتیں، اس کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 16,592۔ بے شک میری امت میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اگلوں کی مثل اجر دیے جائیں گے۔ اگلوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ جو اگلوں یعنی صحابہ کی مثل اجر دیے جائیں گے۔ ینکرون المنکر، وہ برائی سے منع کرتے ہوں گے۔ صحابہ کی مثل کس کو اجر ملے گا؟ جو برائی سے منع کرنے والے ہوں گے۔ اب تو ہم اولاد کو بھی منع نہیں کرتے، اولاد کو کیا منع کرنا ہے، خود اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے، اولاد کو کیا منع کرنا ہے، پڑوسیوں کو منع نہیں کرتے، رشتہ داروں کو کتنا موقع ملتا ہے جس سے بے تکلفی ہوتی ہے، فری شپ ہوتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو روکا جا سکتا ہے، مگر توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ اس حدیث کے تحت حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کی اس قوم کو جن کے ذریعے دین کو تقویت ملے گی، صحابہ کی مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں، مذکورہ روایت سے، اس بیان کردہ روایت سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ برائی سے منع کرنے والے مبلغین کو صحابہ سے برابری حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ امر ہے، جو شرف صحابیت سے مشرف ہے اس کا مقابلہ غیر صحابی امتی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے
تو وہ ان کے ایک یا نصف مد کو نہیں پہنچے گا۔ کوئی ولی کتنے بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ برحال ثواب بہت ہے نیکی کی دعوت دینے کا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ ہاسپٹل بنواتے ہیں، کس لیے؟ بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اچھی بات ہے اگر نیت اچھی ہے، شہرت کی نیت نہیں ہے اور کوئی غلط نیت نہیں ہے، اچھی نیت ہے تو یہ اچھا کام ہے۔ بعض بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، اچھی نیت ہے، بہت اچھا کام ہے۔ بعض غریبوں کو قرضے دیتے ہیں، جائز طریقے سے دیتے ہیں، اچھی نیت سے دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی نیت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں نا۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کون سی ہے؟ عرض کروں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ جو کفر میں پڑا ہوا ہے تو جہنم کی طرف دوڑ نہیں رہی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے دن رات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جہنم کی طرف دوڑ نہیں رہا۔ تو انسانیت کی بڑی خدمت کریں، یہ خدمت ہے کہ ان کو جہنم سے بچائیں۔ یہ سب سے بڑا نفع ہے کسی انسان کو جو پہنچایا جائے، کہ جہنم سے بچایا جائے اس کو۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ